بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے آج ہم ایک اور مرتبہ انوار رمضان کی مجلس میں حاضر ہیں۔ گزشتہ مجلس میں ہم نے روزے کا حکم، روزے کے واجب ہونے کی شرطیں، روزے کے صحیح ہونے کی شرطیں اور روزے کی نیت کے تعلق سے چند ضروری باتوں کو سماعت کیا تھا۔ آج کی مجلس میں انشاءاللہ تعالی ہم روزے کے فرائض اور روزے کے مسنونات اور مستحبات پر غور کریں گے۔ روزے کے اندر 3 چیزیں فرض ہیں۔ فرض کا مطلب یہ ہے کہ ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز بھی اگر چھوٹ جاتی ہے تو پھر روزہ ہمارا نہیں ہوتا، سرے سے روزہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ 3 فرائض کیا کیا ہیں؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی فجر کے وقت سے لے کر سورج کے ڈوب جانے تک، مغرب کے وقت تک کچھ نہ کھانا۔ دوسرا فرض ہے کچھ نہ پینا، اور تیسرا فرض ہے کہ ازدواجی تعلقات سے رکے رہنا۔ ان 3 چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ روزے کے اندر یہ 3 چیزیں فرض ہے۔ اگر ان میں سے ہم ایک کام بھی کر بیٹھتے ہیں تو پھر ہمارا روزہ نہیں رہتا۔ اب روزے کے مسنونات اور مستحبات کیا کیا ہیں؟ مسنونات کہتے ہیں روزے کی سنتوں کو، اور مستحبات کہتے ہیں کہ یہ چیزیں روزے میں بہتر ہیں، روزے میں اچھی ہیں، لیکن ان میں سے اگر کوئی چھوٹ جاتا ہے تو روزے پر اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا، روزہ بہرحال ہو جاتا ہے، روزے کو دہرانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ فرض اگر چھوٹ جائے تو روزہ سرے سے ہوتا ہی نہیں ہے۔ سنت یا مستحب میں سے اگر کوئی چھوٹ جائے تو بہرحال روزہ ہو جاتا ہے۔ روزے کے مسنونات اور مستحبات کیا کیا ہیں؟ وہ یہ ہے کہ پہلے ہے سحری کھانا۔ سحری کھانا یہ سنت ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ مفہوم ہے کہ سحری کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھا ہے۔ تو سحری کرنا، خواہ 1 لقمہ یا 2 لقمے کیوں نہ ہو، خواہ بھوک لگے یا نہ لگے، سنت سمجھ کر ہی سحر کر لیں۔ تو سحری کھانا، سحری کرنا یہ سنت ہے، روزے کے مسنونات میں سے ہے۔ اور دوسرا ہے سحری کھانے میں تاخیر کرنا، دیر تک سحر کرنا۔ تاخیر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو وقت سحر کا ختم ہے اس ختم وقت تک سحر کرنا یہ مراد ہے۔ ایسا نہیں کہ رات کے ابتدائی حصے میں کچھ کھا کر اسی کو سحر مان لے رہے ہیں، رات کے درمیانی حصے میں 12-1 بجے رات میں کچھ کھا کر اسی کو سحری سمجھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو وقت سحری کا آخری وقت ہے اس آخری وقت میں سحر کرنا یہ مراد ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بالکل آخری لمحے تک کھاتے ہی رہو، یہ مطلب اس کا نہیں ہے۔ تھوڑا احتیاط کے طور پر 5-10 منٹ پہلے اگر ہم اپنی سحری کو روک لیں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کو جو ہے یہ نہیں کہتے کہ آپ نے حضور کے سنت کے خلاف کیا۔ حضور نے فرمایا کہ سحری میں تاخیر کرو، آپ بالکل 5-10 منٹ پہلے سحر ختم کر رہے تو اس میں تاخیر کہاں ہے؟ تو یہ اس کا مفہوم نہیں لیا جائے گا۔ اس کا مفہوم یہ لیا جائے گا کہ رات کے ابتدائی حصے میں، درمیانی رات میں، یا کسی بھی وقت میں سحر نہ کر لیا کرو کہ ابھی اور بہت سارا وقت روزے کے شروع ہونے کو باقی ہے، ایسا نہیں، بلکہ بالکل آخری وقت میں لیکن احتیاط کے ساتھ سحر کو کرنا چاہیے۔ پھر تیسرا ہے رات سے ہی روزے کی نیت کر لینا، آج رات سے ہی کل کے روزے کی نیت کر لینا، یہ بھی روزے کے جو ہے مستحبات میں سے ہے۔ پھر یہ ہے کہ افطار میں جلدی کرنا، اور جلدی کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ سورج ڈوبنے سے پہلے افطار کر لیا جائے، بلکہ جب یقین ہو جائے کہ سورج ڈوب چکا ہے اس کے بعد پھر تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ 1-8 منٹ احتیاط کے طور پر، تھوڑا سا وقت ہونے کے بعد بھی 1-2 منٹ بطور احتیاط کے رک کر روزہ کھولا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ تاخیر کر دینا کہ رات کے تارے جو ہے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں، ایسا مناسب نہیں ہے، بلکہ افطار میں جلدی کرنا چاہیے جبکہ سورج کے غروب ہو جانے کا پورا یقین ہو جائے۔ 5واں ہے کھجور سے افطار کرنا، یہ بھی سنت ہے، اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے روزہ کھولیں۔ 6واں یہ ہے کہ افطار سے پہلے یہ دعا پڑھنا، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت وبصوم الغد من شہر رمضان نویت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ، میں نے فقط تیری خاطر روزہ رکھا، تیری ذات پر ایمان لے آیا، تجھ پر میں نے بھروسہ کیا، تیرے رزق میں سے میں نے افطار کیا، اور ماہ رمضان کے کل آنے والے دن کے روزے کی میں نے نیت کیا، بس میرے سابقہ اور لاحقہ اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کی مغفرت فرما۔ اب اس بات کو بھی ہم موضوع بحث بنا لیتے ہیں، ایک جنگ چھڑ جاتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پہلے دعا پڑھ کر روزہ کھولنا چاہیے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، دعا کے اندر جو کلمات ہے وہ ماضی ہے، یعنی پاسٹ ٹینس ہے۔ اے اللہ، میں نے روزہ رکھا، میں نے افطار کر لیا، افطر تو یہ پاسٹ ٹینس ہے، تو روزہ کھولنے کے بعد یہ پڑھنا چاہیے۔ دیکھیے، بحث کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جہاں پر جیسا ماحول ہے، جہاں پر جیسا چل رہا ہے شروع سے ویسا اس کو چلنے دیا جائے۔ بعد میں پڑھنے والوں کو فورس نہ کریں کہ پہلے پڑھیں،
پہلے پڑھنے والوں کو فورس نہ کرے کہ بعد میں پڑھیں، جس کی جیسی مرضی ہے ویسا یہ دعا کو پڑھ سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ پہلے ہی پڑھے، کوئی ضروری نہیں کہ بعد میں ہی پڑھے، نہ پہلے پڑھنے والے غلط ہیں نہ بعد میں پڑھنے والے غلط ہیں۔ اب جہاں تک یہ سوال ہے کہ ماضی کے یہ الفاظ ہے، پاسٹ ٹینس ہے، تو روزہ کھولنے کے بعد پڑھنے چاہیے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ عربی ایک بہت بڑی وسیع زبان ہے، اس کے اندر کبھی کبھی ماضی بول کر حال مراد لیا جاتا ہے، حال بول کر ماضی مراد لیا جاتا ہے، قرآن و حدیث میں بے شمار اس کے ہم کو نظائر ملتے ہیں۔ تو عربی زبان جاننے والا اور عربی زبان سے تھوڑی بھی واقفیت رکھنے والا شخص یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ ماضی کے الفاظ ہیں، آپ پہلے کیسا پڑھ رہے ہیں، تو لہٰذا اس میں کوئی بحث کی گنجائش نہیں ہے، جس کو جیسا سمجھ میں آتا ہے اپنے اپنے طور پر وہ عمل کر لے، دوسروں کے اوپر دوسروں کو مجبور نہ کرے یہ عمل کرنے کے لیے کہ نہیں تم ایسا ہی کرنا چاہیے، آپ کو جو پسند ہے آپ کریں، آپ پہلے پڑھنا چاہتے ہیں پہلے پڑھ لیں، بعد میں پڑھنا چاہتے ہیں بعد میں پڑھ لیں، اپنا آپ انفرادی عمل رکھیں، دوسروں کے اس کو فورس نہ کریں آپ۔ ساتواں جو ہے یہ ہے حالت روزہ میں غیبت، جھوٹ، فحش گوئی، گالی گلوچ وغیرہ تمام گناہوں سے اور بری باتوں سے بچنا چاہیے۔ ویسے بھی روزہ نہ بھی ہو تب بھی یہ گناہ کبیرہ میں سے آتے ہیں، ان سے بچنا چاہیے، بالخصوص روزے میں ان کا بہت خاص خیال رکھنا چاہیے کہ یہ چیزیں ہماری ذات سے سرزد نہ ہو، کیونکہ اس سے روزے کا اجر و ثواب جاتا رہتا ہے، محض بھوکا پیاسا رہنا ہاتھ کو لگتا ہے، روزے کا جو ثواب ملنا ہے وہ نہیں رہتا۔ نمبر 8 ہے عبادت کی کثرت کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رمضان المبارک میں لا الہ الا اللہ کا بکثرت ورد کرنا چاہیے، اسی طرح درود شریف کا ورد کریں، استغفار کی کثرت کریں، نفل عبادتوں کی کثرت کریں، بالخصوص قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، اگر تلاوت نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم سنیں، جو قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہے اس کو سنیں، خصوصاً رمضان کے آخری 10 دنوں میں، آخری عشرے میں شب بیداری کریں، مسجد کے اندر مرد حضرات اعتکاف میں رہیں اور عورتیں اپنے گھروں کے اندر کسی ایک کونے میں اعتکاف میں رہیں، تو رمضان میں بالخصوص عبادتوں کا بکثرت اہتمام کرنا چاہیے، یہ روزے کے مسنونات اور مستحبات ہیں۔ تو یہ چند مسنونات، مسنون چیزیں، سنتیں اور مستحب چیزیں تھیں جن کا خیال رکھنا روزے میں ہمارے لیے ضروری ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلی مجلس میں ہم روزے کے مفسدات کے بارے میں سنیں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر روزہ ٹوٹنے کے بعد قضا لازم آتی ہے یا کفارہ لازم آتا ہے۔ بعض وہ صورتیں جن میں صرف قضا لازم آتی ہے، کفارے کی ضرورت نہیں ہے، بعض ایسی صورتیں ہیں کہ جن میں قضا بھی کرنا ہوتا ہے، کفارہ بھی دینا ہوتا ہے، تو وہ کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا مفسدات ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی مجلس میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان مجالس کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔